واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لباس سے ہم مہذب معلوم ہوتے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی گونجتی ہے، مسجد میں آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں بھی لگتی ہیں، لیکن کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا واقعی ہم اسلام پر ہیں یا صرف اسلام کے نام پر ہیں؟ یہ ایک عجیب تضاد ہے، اور اس تضاد کی جڑیں ہمارے ماضی کی جاہلیت میں پیوست ہیں کہ ہم کہیں انجانے میں ان رسومات کے ادا کرنے والے تو نہیں ہیں جن رسومات کو اسلام نے کاٹ دیا تھا، جن رسومات کو اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا تھا۔ بظاہر ہم بڑے فخر سے خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ہم جو رسومات ادا کر رہے ہیں وہ رسومات جہالت ہیں یا شریعت ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ کیا یہ لوگ جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں تنقید صرف زمانہ جاہلیت پر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ آیت ہم سب کو ایک آئینہ دکھا رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں، اپنی رسم و رواج میں، اپنے فکر اور سوچ میں، اپنی معاشرت میں، اپنے معاشرے میں جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کے بہترین فیصلے کو مان رہے ہیں، اللہ کے بہترین فیصلے پر چل رہے ہیں، یا پھر زمانہ جاہلیت کی ان رسومات پر ادا چل رہے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان رسومات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جن رسومات کو اسلام نے کاٹ کر رکھ دیا تھا، جن رسومات کو اسلام نے ختم کر دیا تھا، اور ہم نے ان رسومات کا نیا نام رکھ کر، تہذیب کا لبادہ اوڑھا کر دوبارہ سے زندہ کر دیا، جن میں سب سے زیادہ دردناک یہ ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا یہ صرف زمانہ جاہلیت کی روش نہیں تھی، بلکہ آج بھی بہت سے چہروں کا رنگ اتر جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج معاشرہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے، اب عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر اور تہذیب کے نام پر بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ ان کا سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم اور غصے میں بھر جاتا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا یہ زمانہ جاہلیت کی روش تھی۔ آج بھی اگر کوئی بیٹیوں کے ساتھ نفرت بھرا رویہ اختیار کرتا ہے تو گویا وہ زمانہ جاہلیت کی اس روش کو اختیار کیے ہوئے۔ حالانکہ ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں کتنی عظیم الشان تعلیم دی۔ فرمایا بیٹیاں گھر کی رحمت ہیں، اور پھر فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جو کوئی شخص دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر امت کو بتلایا کہ میں اور وہ شخص قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ کہ اس سے بڑی عظیم خوشخبری اور عظیم فضیلت بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور جاہلانہ زمانے میں جو رسم تھی کہ بیٹیوں کو وراثت کا حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ زمانہ جاہلیت کی روش تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو وراثت کا حقدار سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ آج اگرچہ بیٹیوں کو وراثت کا حقدار تو سمجھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار بیٹیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر، پیروں میں گر کر، انہیں شرمندہ کر کے، ان کے حقوق مجبور کر کے انہیں معاف کروائے جاتے ہیں، اور کبھی ناراضگی کا مظاہرہ کر کے، کبھی جذباتی اور ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے انہیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اپنا حق کو چھوڑ دو۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی سے قطع تعلقی کرنی پڑے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہن بیٹیوں کو شرمندہ کر کے اور ایموشنلی بلیک میل کر کے جو ہے وہ مجبور ہو کر اپنے حق سے ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے ہمیں عورتوں کے بارے میں کتنی سخت تاکید فرمائی۔ اپنے آخری خطبے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور پھر جو بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم اور وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ اور پھر بالخصوص وہ لوگ کہ جو عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے مال ظلماً اور ناحق کھاتے ہیں، قرآن کریم نے ان کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی۔ فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود بھی ہم جنت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سی رسومات ہیں، جو رسومات زمانہ جاہلیت کا طرز عمل تھا، اور آج ہم نے ترقی یافتہ معاشرے کا نام دے کر اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں قبیلہ، نسل، زبان اور برادری کی بنیاد پر نفرت اور تعصب یہ سب عام تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے رویوں میں بھی آج یہی کچھ چھلکتا ہے۔ حالانکہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہدایت کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جاہلوں کے جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے فخر کو ختم کر دیا ہے۔ مؤمن تقی او فاجر شقی، اب معیار عزت کا، وقار کا، بلندی کا، کامیابی کا یہ نہیں ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں، فلاں خاندان اور قبیلے سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ہدایت دی، فرمایا مؤمن تقی او فاجر شقی، کہ بلندی، عزت اور کامیابی کا وقار یا تو تقوی شعار مومن کا ہے، یا تو یہ معیار ہے، یا پھر بدبخت فاجر کا ہے۔ اگر مومن متقی ہے تو عزت والا بنے گا، تقوی والا ہوگا تو اللہ عزتوں سے نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا، اور اگر فاجر ہوگا، بدبخت ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا، تو پھر اسے کبھی بھی عزتیں نہیں ملیں گی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، وہ سنہری قول کہ جو ہر متکبر اور غرور شخص کے لیے آئینہ ہے، فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم کو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، اور اگر ہم اسلام اور دین کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے تو عزنا اللہ، تو اللہ ہمیں بھی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کیا وہ خاندان نبوت میں سے تھے؟ کیا وہ قریش میں سے تھے؟ کیا وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے؟ حبشی تھے، غلام تھے، لیکن مؤذن رسول تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر اذانیں دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حبشی غلام کی جوتیوں کی آہٹ جنت میں سنی۔ یہ کیا تھا؟ یہ مومن تھا، یہ تقوی تھا، یہ قبیلے کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ خاندان کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ مال اور پراپرٹی کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں تھا، یہ مؤمن تقی کی بنیاد پر تھا۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جذبات میں آ کر انہیں کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ آپ کے اندر اب بھی جاہلیت ہے۔ کتنی سخت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی، کہ جب انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں عملی طور پر مسلمان بن کر بھی دکھانا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے۔
اس لیے آج سے ہم عہد کریں کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی تمام رسم و رواج کو دیکھیں گے، اپنی تمام تہذیب اور تمدن کو دیکھیں گے، ہم اپنی رسموں کو دیکھیں گے کہ وہ جاہلیت ہے یا شریعت ہے۔ ہم ان جاہلانہ رسومات کو تلوار کے زور پر نہیں بلکہ قرآن کی روشنی سے مٹائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پر، ان کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو نچھاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جاہلانہ رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی تمام تعلیمات پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔